الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی احترام کے ساتھ نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز شرکائے محفل گیارہویں شریف، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے کرم سے، اس کے احسان سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اس وقت اس کے گھر میں موجود ہیں اور اس کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی مجھ سے پہلے شیخ صاحب نے اہل بدر کا تذکرہ کیا اور بڑے اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے. یہ جو آج کل کا جو موسم ہے یعنی ایام کے لحاظ سے یہ ایام حج چل رہے ہیں، یعنی اس موسم میں لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے. اب حالات ایسے کہ نہیں جا رہے، لیکن اگر حالات ٹھیک ہوتے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس وقت سفر حج پر ہوتے. اللہ تعالیٰ پھر سے وہ حالات پیدا کرے کہ ہر ایک کی خواہش جو ہے وہ حج والی پوری ہو. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں خلاق کائنات جل مجدہ نے یہ ارشاد فرمایا وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے. یعنی لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا یہ کیا ہے؟ لازم ہے. من استطاع الیہ سبیلا، کس پر؟ جو صاحب استطاعت ہو. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہو اور بعد میں اس کے گھر والے بھی آرام سے اس کی عدم موجودگی میں زندگی بسر کر سکیں اور اس کی اپنی صحت جو ہے وہ بھی اس قابل ہو کہ وہ سفر کر سکے. تو ایسے شخص پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو لازم کر دیا. فرمایا خلاق کائنات جل، اس میں اصل حج میں ہے، اس کی نسبت بھی بیت اللہ شریف کی طرف کی گئی. حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج، یعنی اس میں مین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیت اللہ شریف، کعبہ شریف. نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، فرمایا جس نے کعبہ شریف کو نظر بھر کر دیکھا، ایک نظر کعبہ شریف پر اس کی پڑی، من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور ثواب کی نیت سے دیکھے. کیونکہ کعبے کو تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، وہ تھے رہتا سی نا، وہ بھی مکے دا سی نا، وہ بھی تو مکی تھا، وہ بھی وہی رہتا تھا. صرف کعبے کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے. من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا،
فرمایا جو کعبہ شریف کو دیکھے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو. کیا ہو؟ بندہ مومن. بھائی آپ حضرات جو ہے اتنی خاموشی اختیار نہ کریں کہ جن کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ ہیں ہی نہیں، اور تھوڑا کو سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر. ہاں، نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا یوم کولدت امہ. فرمایا ایمان اور تصدیق کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، ان سے پیار کا نام ہے، حضور کی غلامی کا نام ہے. یہ جس میں نہ ہو، فرمایا شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، تو کیا قدر اس خمیر ماؤ مدر کی ہے. فرمائیے پانی اور مٹی کا بنا ہوا جو جسم ہے، اس کی قدر اگر ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ہے. اگر ایمان ہے تو اس کی قدر ہے، اور اگر ایمان نہیں تو اس کی کوئی قدر نہیں. اب ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت خود ہی بیان فرماتے ہیں. فرمایا نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی. اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. فرمایا اگر دل میں سرکار سے پیار نہیں ہے، حضور سے محبت نہیں ہے، تو فرمایا وہ جگہ، وہ دل تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دل کہا جائے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خلاق کائنات جل مجدہ پھر سے وہ وقت لائے کہ لوگ حج بیت اللہ کی طرف جائیں. حج بیت اللہ میں یہ بات یاد رہ چکا، ٹائم مختصر سا ہی ہے تو مختصر باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں 3 فرض ہیں حج کے اندر. یہ اگر ادا ہو گئے تو حج ہو جائے گا. اور 5 جو ہیں وہ واجب ہیں. 5 کیا ہیں؟ دسو نے کی یہ واجب. 5 واجب ہیں. اگر وہ ادا ہو جائیں، 3 فرض اور 5 واجب، تو پھر آپ کا حج وہ مکمل ہو جائے گا. مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا، 3 فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جائے گا تو حج ہو گئی نہیں. اور 5 جو ہیں وہ واجبات ہیں. ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ گیا تو پھر آپ کو دم دینا ہوگا. وہ دو شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں. وہ 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. اس میں اونٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بڑی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. دونوں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم بار بار جائیں. تو پہلا فرض ہے احرام باندھنا. پہلا فرض کیا ہے؟ حج کی نیت سے احرام باندھنا. یہ کیا ہے؟ پہلا فرض ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں شلوار قمیض میں یا جبہ کوبہ کے اندر جو ہے وہ حج کر لوں تو ایسا ممکن ہاں یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ شلوار قمیض میں چلا جائے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. بلکہ اس کے لیے احرام باندھنا ہوگا. حج کی نیت سے احرام باندھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے عرفات میں 9 ذی الحج کو، عرفات میں 9 ذی الحج کو وقوف کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے. 9 ذی الحج کو مقام عرفات میں، مقام عرفات یہ وہ جگہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے روانہ کیا گیا اور آپ زمین پر تشریف لائے اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں گرہ آزاری کرتے رہے. حضرت حوا کو الگ اتار دیا گیا اور حضرت آدم کو الگ اتار دیا گیا. یہ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے. پھر جب اللہ نے چاہا یہ کئی 100 سال تک ایسا ہی رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرائی. ایک طرف سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام آ رہے ہیں اور ایک طرف سے حضرت حوا جو ہے وہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر.
تو حضرت آدم نے حوا کو دیکھا اور حضرت حوا نے آدم کو دیکھا، اور ان کی جو ملاقات ہوئی اور ان کی جو یہاں پر معرفت ہوئی اور یہ جو تعارف ان کا ہوا دوبارہ سے، یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ مقام عرفات تھا۔ مقام عرفات کے اندر 9 ذی الحج کو ٹھہرنا، وقوف کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے احرام کے بعد اور وقوف عرفہ کے بعد جو ہے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب کوئی غلام جاتا ہے حج بیت اللہ شریف کے لیے تو اس کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں کہ احرام ہو اور مقام عرفات میں کیا ہو؟ وقوف ہو، اور تیسرا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ بھی کیا ہے؟ حج کا رکن ہے، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ یہ 3 ارکان ہیں یا 3 فرائض ہیں، ان کو آپ ارکان کہہ لیں، ان کو آپ فرائض کہہ لیں۔ تو حج میں 3 جو ہیں وہ رکن ہیں اور حج میں جو ہے وہ 3 کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اس کے بعد 5 جو ہیں وہ واجبات ہیں۔ اگر اتنا آج آپ نے سمجھ لیا اور یاد کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد جو وہ پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں 5 جو واجبات ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے وقوف مزدلفہ، وقوف مزدلفہ۔ عرفات سے حجاج کرام غروب آفتاب کے ساتھ ہی، جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو وہاں سے عرفات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا جب تم عرفات سے چلو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، ذکر اللہ کرو۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جو ذکر اللہ کرنے والے ہیں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جو ذکر اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، الگ مضمون ہے یہ۔ تو خلاق کائنات جل مجدہ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ تو پہلا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وقوف مزدلفہ۔ یہاں پر آپ نے رات گزارنی ہوتی ہے۔ اچھا، مغرب کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے کب؟ عرفات میں، کیونکہ غروب آفتاب ہو گیا تو ٹائم شروع ہو گیا، لیکن یہاں مغرب کی نماز پڑھنی نہیں۔ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، عرفات میں صرف ظہر اور عصر، ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں جو ہیں یہ کہاں پڑھنی ہیں؟ عرفات میں۔ اور مغرب اور عشاء یہ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ یہی 2 مقام ہیں جہاں پر 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، باقی کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے اس میں بھی یہی موجود ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سبحان اللہ۔ ان الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ فرمایا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر ضروری ہے، وقت نہ آئے تو نماز ہوگی، نماز کا ٹائم شروع نہ ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کا وقت شروع نہیں ہو اور آپ کہہ رہے 4 رکعت نماز ظہر، بس 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر، وقت ظہر تو شروع ہی نہیں ہوا، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں۔ یا عشاء کا وقت ابھی شروع ہی نہ ہو اور آپ کہہ رہے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء تو آیا ہی نہیں، اب عشاء کا وقت تو شروع نہیں ہوا۔ لہذا وقت کا ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، ایک مقام عرفات اور دوسرا مقام مزدلفہ۔ تو مقام مزدلفہ میں وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے اور پھر وہاں پر رات گزارنی ہے، اور پھر جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا تو اندھیرے میں وہاں سے پھر واپس آنا ہے مقام مینا کی طرف۔ تو پہلا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟
پہلا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ پانچ یاد کرنے نے حالت پہلا ہی ہے، پانچ یاد کرنے اللہ دے بندے تھے پہلا ہی ہے۔ پہلا واجب کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ، وقوف مزدلفہ یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا ہے سعی کرنا، کیا کرنا؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ فرماتے ہیں صفا اور مروہ یہ دو جو پہاڑیاں ہیں، فرمایا ان کے درمیان سعی کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حج میں یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لہذا یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، وہ جو دوڑنا، اور اس میں یعنی اس طرح سے کہ بندہ بہت زیادہ تیز بھی نہ دوڑے اور بالکل آہستہ بھی نہ چلے، بلکہ ایسا محسوس ہو کہ یہ دوڑ رہا ہے، تو اس طرح سے وہاں پر سعی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ وقوف، اور دوسرا کیا ہوا؟ سعی کرنا۔ اب تیسرا کیا ہے؟ رمی کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ کی ہوتی ہے؟ رمی، پتھر مارنا۔ وہ جو کنکری مارتے ہیں نا کس کو؟ شیطان کو۔ وہ تو انہوں نے کو یاری ہے وہ کنکریاں گٹکی مارتے ہیں نا اس کو، شیطان کو۔ وہ شیطان کے وہ بنے ہوتے ہیں نا بت سے، تو وہاں پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ جو سعی کرنا ہے، یہ جو کنکریاں مارنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی واجب۔ یہ کنکریاں مارنا جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کنکری نہیں مارے گا تو پھر اس کا یہ حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو سعی کے بعد یہ اپنا رمی کے بعد جو ہے، تو اس کے بعد پھر وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے طواف وداع، ان کے لیے کیا؟ طواف وداع۔ جو مکے کے رہنے والے ہیں یا نزدیک کے، ان کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ تو وہی ہیں، انہوں نے وداع ہونا ہی نہیں، انہوں نے تو کہیں جانا نہیں، وہ تو وہیں رہنا ہے۔ جو باہر سے جو ہے، جیسے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے تو ہمارے لیے طواف وداع یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ طواف وداع یعنی الوداعی، اور جاتے ہوئے یعنی رخصت کا اور جانے کا طواف جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور پانچواں جو ہے وہ ہے حلق کرانا یا بالوں کو منڈوانا، یہ کم کرانا، تقصیر اس کو کیا؟ تقصیر، حلق اور یا تقصیر، ان دونوں میں سے ایک اختیار کرے۔ اور حلق جو ہے یہ افضل ہے، حلق کرنا یا تقصیر کرنا۔ حلق کا کیا کرنا؟ کہ سر کو منڈوانا، سر کو کیا کرنا؟ پورے بال جو ہیں وہ اتار دینا۔ اور تقصیر کا کیا مطلب؟ کہ وہ کٹائے، لیکن پورے سے کم، اور پورے سر پہ آدھا آدھا جو ہے وہ اپنا یا کٹوائے، نائی سے کٹوائے یا وہاں پر کوئی اور ہو تو اس سے بالوں کا کٹوانا۔ تو یہ پانچ جو ہے وہ واجب ہیں اور تین جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بس یہ حج ہے، سارا حج یہی ہے، 3 فرض اور 5 واجب ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص باوجود استطاعت کے اگر کفر کرے، ومن کفرا، اگر کوئی کہے اوتھے بھیڑ بڑی ہوندی ہے نہیں جایا جاندہ جی، بھیڑ کی وجہ سے اگر آپ وہاں سے رکیں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں خدا نخواستہ آپ کو اگر کوئی بیماری اس قسم کی ہے کہ نہیں جا سکتے تو پھر تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن صرف بھیڑ سے بچنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو شخص انکار کرے گا تو اللہ فرماتے سنو، یہ جو میں نے حج بیت اللہ تم پر فرض کیا ہے، تم اگر سارے کے سارے بھی انکار کر دو، یعنی کوئی بھی حج پہ نہ جائے، تو اللہ کی شان الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا ساری۔ اور حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ ساری دنیا ایک قلب فاجر پر اکٹھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا ایک قلب بر نیکی والے دل پر سارے اکٹھے ہو جائیں تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی شانیں اسی طرح سے دوبالا ہیں اور دوبالا رہے گی۔ یہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے، مثال کے طور پر حج بیت اللہ، تو اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں
ہمارا فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو اس نے ہمیں حکم دیے ان کو اپنائیں، ان کو مانیں، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔